الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات. اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں مل کے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس ذکر کے صدقے میں اونچی آمین کہنی ہے بھائی. اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہے صحت یاب فرما, جو مقروض ہے قرض غیبی طاقت سے عطا فرما, جو بے اولاد ہے خصوصاً ارشاد شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. توجہ ہے, بات شروع کی جائے. مجھے میرے واجب الاحترام بھائیوں نے آج حکم دیا ہے کہ ہمیں جناب عباس کا خطبہ بھی سنانا ہے, صفین والی جنگ بھی سنانی ہے. لیکن بھائی جان ایک گزارش میری بھی ہے, جیسے آج آپ کا مجمع سن رہا ہے اس طرح خطبے نہیں پڑھے جاتے. تھوڑا جاگو بھائی. جاگ کے سننا ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے آپ نے دیکھنا ہے جناب عباس علمدار میں شجاعت کتنی ہے, جناب عباس کی فصاحت و بلاغت کتنی ہے, تو بھائی جاگ کے سننا ہے. 4 مصرے میں پڑھنے لگا ہوں, ابھی پتہ چل جائے گا آپ کا مجمع آج کتنا تیار ہے سننے کے لیے. انسان کا جو بدن ہے نا, کوٹ خیرہ بولو بسم اللہ. انسان کا بدن سب سے طاقتور حصہ اس کے بدن کا اس کا ہاتھ ہوتا ہے. سب سے طاقتور. کوئی کام کرنا ہے تو ہاتھ سے ہوتا ہے, لکھنا ہے تو ہاتھ سے ہوتا ہے, کوئی چیز اٹھانی ہے تو بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے. جو کام انسان نے کرنا ہے ہاتھ سے ہوتا ہے. سب سے طاقتور حصہ اس کا ہاتھ. سب سے نازک چیز جو ہے وہ اس کی آنکھ ہوتی ہے. انسان کی آنکھ سب سے نازک, ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور. 4 مصرے میں نے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا ذکر سننے کون آیا ہے, بینگار دینے کون آیا ہے. سب سے طاقتور حصہ ہوتا ہے ہاتھ, سب سے نازک چیز ہوتی ہے آنکھ. اب آپ نے دیکھنا ہے شاعر نے ہاتھ اور آنکھ کا موازنہ کس طرح کیا ہے. جاگو بھائی کوٹ خیرہ والو, ایک سب سے طاقتور حصہ ہے, ایک سب سے نازک چیز ہے. شاعر نے قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا, لکھنے کے بعد شاعر نے جو تحریر بنائی 4 مصرے لکھے. مصرے کون سے ہیں؟ شاعر نے لکھا, قلم اٹھایا, کاغذ کے سینے پہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے شاعر نے وہ بھی لکھی ہے. جناب عباس کی آنکھ میں کتنی طاقت
طاقت ہے، شاعر نے وہ بھی لکھی ہے، پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات. تھوڑی سی آواز کھولنا یار، میرا گلے کی آواز پکڑ رہا ہے. پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، دو انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا. ہاتھ میں کتنی طاقت ہے؟ دو انگلیوں پہ علی بادشاہ نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اٹھایا ہے. پورا لشکر اوپر سے گزرا ہے. جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو ابھی پتہ چل جائے گا کتنے آپ جاگ رہے ہو، کتنی آپ پہ نیند طاری ہے. پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، دو انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا. اور تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کی نگاہ پہ لشکر رکا رہا. آنکھ میں طاقت، موازنہ اپنے آپ خود کرنا ہے. شاعر نے آپ کو ایک میزان بنا کے دے دیا ہے. جناب عباس علمدار ظاہری عمر ہمارے مولا جناب عباس کی 2 سال علی بادشاہ نے اپنے سینے پہ لٹایا ہوا ہے. جیسے آپ نہیں معصوم بچوں کو سینوں پہ لٹا کے پیار بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت بھی کرتے ہیں. بچوں کو سکھانا بھی ہو تو باپ اسی طرح سکھاتا ہے. جناب علی ابن ابی طالب سینے پہ جناب عباس ظاہری عمر 2 سال. جیسے آپ گنتی سکھاتے ہو بچوں کو، علی بادشاہ نے فرمایا عباس کل الواحد، جاگنا عباس کہو ایک. جناب عباس نے مسکرا کے فرمایا بابا واحد ایک. علی ابن ابی طالب نے جو یاد جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو، پتہ نہیں کن خیالات میں گم ہو، جناب علی نے فرمایا عباس کل اثنین کہو دو. جناب عباس ظاہری عمر 2 سال ہے، مسکرا کے کہتے ہیں بابا اس زبان سے دو کیسے کہوں جس سے اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں. کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. اگر آپ جڑ گئے ہو تو پھر میں جناب عباس کی شجاعت سنانے کے پورے ارادے میں کھڑا ہوں. بھائی میدان کربلا کی بھی آپ کو جھلک دیتا چلوں ساتھ ساتھ. جناب عباس علمدار جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا کے میدان میں آئے، سامنے سے شمر آیا. میر انیس کے میں نے مصرے پڑھنے ہیں، جس بندے نے توجہ کر لی انشاءاللہ رات کو خواب میں جنت کی سیر ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے. 6 مصرے ہیں بھائی جان. کیسر بھائی خاص توجہ، میرے واجب علیہ السلام بھائی خاص توجہ، دعا کا طلبگار ہوں. گدی جس کی آپ کی زبان میں جسے خودی کہتے ہیں، یہ گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس کا کنیکشن پیچھے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے گدی کے ساتھ. اردو میں اس پچھلے گردن کے حصے کو گدی کہتے ہیں. یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں 6 مصرے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اب جناب عباس علمدار نے خطبہ دیا. شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ خطبوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ منظر جناب میر انیس نے تحریر کیا، نظم بنائی، شعر لکھا، 6 مصرے لکھ ڈالے. اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں پڑھنے کے کھلے ارادے میں کھڑا ہوں. جب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، جاگو بھائی جاگو، جو اردو ادب جو الفاظ کی بناوٹ پہ غور کرتے ہو، الفاظ کو سننا پسند کرتے ہو. جب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، یعنی یہ جو آپ نے خطبے میں فصاحت و بلاغت دکھائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. حق بنتا ہے. میں نے آرام سے پڑھا ہے، آپ نے آرام سے سنا ہے، برابر چل رہے ہو. لیکن آگے جیسے میں نے پڑھنا ہے، جیسے آپ کو مولا علی ابن ابی طالب رزق دیتے ہیں، انشاءاللہ ہر علی والا ویسے بولے گا. جب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. او غازی پکارا
عباس فرما رہے ہیں میں وہاں سے کھینچ لوں گا. کبھی بڑی آپ نے بھی قصے سنے ہوئے ہوں گے بہادری کے, بڑے بڑے پہلوانوں کے. مجھے یہ بتاؤ کبھی آپ نے کوئی ایسا جوان بہادر دیکھا ہے جو یہ کہے کہ میں پانی کو آگ لگا دوں گا؟ پانی کو آگ لگتی ہے بھائی؟ جو جناب عباس کی فضیلت سننے کے فل ارادے سے بیٹھے ہو, مکمل تیار بیٹھے ہو, پانی کو آگ نہیں لگتی. جب جناب عباس نے یہ پورا جو مکالمہ ہے جناب میر انیس نے تحریر کیا, جناب عباس کو شمر آگے کر کے کہتا ہے, آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ بہادری کے قصے ہمیں نہ سنائیں آپ. جاگنا علی والوں, شمر جناب عباس سے کہہ رہا ہے ہم تو وہ ہیں ہم نے آپ پہ پانی بند کر دیا ہے. جاگنا بھائی تانا دے رہا ہے بھائی ہم نے آپ پہ پانی بند کر دیا ہے, ہم اس وقت حکمران ہیں, ہمارا قبضہ اقتدار ہے, ہم نے آپ پہ پانی بند کر دیا ہے. دو مصرے ہیں, مجھے نہیں پتا کون بندہ ذکر سننے آیا بیٹھا ہے, یہ کہتا ہے ہم نے تو آپ پہ پانی بند کر لیا ہے. کوئی جوان ہم نے نہیں دیکھا وہ جو کہتا ہو میں پانی کو آگ لگا دوں گا. اس نے بار بار کہنا شروع کیا وہ ہم نے تو آپ پہ پانی بند کر دیا ہے, ہم نے آپ پہ پانی بند کر دیا ہے, ہم نے آپ پہ پانی بند کر دیا ہے. جناب عباس علمدار اپنی زین میں مچل اٹھے, خود کو رکابوں پہ بلند کر کے جناب عباس نے دو مصرے کہے ہیں او پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں, تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں. پانی کا تانا دیتے ہو تم بات بات میں, تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں. آگے شمر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم آپ 72 ہیں, ہم تو 9 لاکھ ہیں. جاگنا بھائی جناب عباس نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ 72 ہم 9 لاکھ. جناب عباس علمدار نے کیا فرمایا عالم جلال میں جناب عباس کی آپ کو پتہ ہے. اور یہ پتہ ہے آپ کو کربلا کے میدان میں کتنی فوج آئی تھی کوفہ و شام کی؟ جو عام روایات ہیں 9 لاکھ فوجی ہر بندے نے لکھے ہیں کہ تھے. 9 لاکھ سامنے سننے والا ہے, اکیلے جناب عباس بولنے والے ہیں. 9 لاکھ سننے والے ہیں, جناب عباس ایک جوان بولنے والا ہے. 9 لاکھ انسانوں کی آنکھیں اگر ہم گنیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 18 لاکھ آنکھیں بنتی ہیں. پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے سننا ہے. وہ ہستی جو 18 لاکھ آنکھوں سے ان کی نیند اور سکون کھینچ لے اسے عباس کہتے ہیں. 18 لاکھ آنکھوں سے سکون کو جو کھینچ لے اسے عباس کہتے ہیں. شمر کہتا ہے آپ 72 ہیں, اس وقت تو آپ ہمارے سامنے اکیلے ہیں, ہم 9 لاکھ ہیں, ہم 9 لاکھ ہیں. جناب عباس علمدار نے جواب کہہ دیا ہے. جاگنا علی والوں, جناب عباس فرماتے ہیں اور جب لڑے تو نہیں جاں کو جاں سمجھتے ہیں, ہم ایک اور 9 لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں. کیا بات ہے بھئی, دونوں ہاتھ بلند کرو, نعرہ حیدری. جب لڑے تو نہیں جہاں کو جہاں سمجھتے ہیں, بے شک ہم ایک اور 9 لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے شمر لعین؟ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم سارے مل کے آپ پہ حملہ کر دیں گے. ہم سب مل کے آپ پہ حملہ کر دیں گے. میں حیران ہوں, ایسے پہلے 2 مجالس میں آپ نے اتنی لاپرواہی نہیں کی جتنی آج آپ بادشاہی کر کے بیٹھے ہو. شمر کہتا ہے آپ پہ ہم سارے مل کے حملہ کر دیں گے. جناب عباس نے کیا فرمایا ہے؟ او حملہ کرے چڑھا کے اگر آستین کو, ہم آسماں سمیت الٹ دے زمین کو. کیا بات ہے, اگر آپ کی اب طبیعت جڑ گئی ہے تو میں اب جنگ صفین کی طرف آنے لگا.
جگاؤ یار، اب اپنے مجمع کو جگاؤ، ایسے تو نہیں کرو۔ جناب عباس علمدار، جنگ صفین میں ظاہری عمر 13 سال ہے۔ علی بادشاہ، مل کے باواز بلند صلوات۔ ظاہری عمر جناب عباس علمدار کی 13 سال صفین کے میدان میں، اور یہ صفین فرات کے کنارے ہے، جیسے کربلا فرات کے کنارے ہے، دوسرے کنارے پہ صفین ہے۔ اس جنگ میں بھی، جنگ صفین میں بھی جو کوفہ و شام کی فوجیں تھی نا، انہوں نے فرات کا پانی علی بادشاہ کی فوج پہ بند کر دیا تھا۔ فوج نے دریا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب جناب علی ابن ابی طالب نے فرمایا، صحابی دوڑتے ہوئے علی ابن ابی طالب مولا کے پاس آئے، ہاتھ جوڑے، مولا کوفہ و شام کی فوجوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بھی پیاسے، ہمارے جانور بھی پیاسے۔ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ایسے جوان کو بھیجنے لگا ہوں، وہ ابھی جا کے یہ سارے فوجی بھی بھگا دے گا، تمہیں پانی بھی پلا دے گا۔ 13 سال میں جناب عباس علمدار، ذہن میں رکھنا بھائی علی والوں، علی بادشاہ اپنی فوج کی طرف مڑے، مولا کے اپنے فرزندان بھی موجود ہیں۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ آج کون سا علی کا بیٹا جا کے فوج خالی کرائے گا؟ بتاؤ آج علی کا کون سا بیٹا دریا پہ جا کے فوجوں کو ہٹائے گا؟ جناب حسن بھی آگے بڑھے، حسین بادشاہ بھی آگے بڑھے۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے دونوں شہزادوں کی پیشانی بھی چومی، مسکرانے کے بعد فرمایا، او مبالے کے بعد تم دونوں محمد کے بیٹے ہو، آج محمد کے بیٹوں نے نہیں، علی کے بیٹوں نے دینا ہے۔ آج علی کے بیٹوں میں سے کوئی جائے گا، تم مبالے کے بعد سے محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہو۔ شہزادے پیچھے ہوئے، اب روایات میں ہے، کتابوں میں ہے کہ 3 شہزادے آگے بڑھے، جناب ابراہیم، محمد اور جناب عباس۔ پہلے جناب علی ابن ابی طالب کے فرزند آگے بڑھے، مولا میں حاضر ہوں بابا، میں جا کے ابھی دستے خالی کراتا ہوں۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ تم جو جنگ پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی؟ جاگنا۔ شہزادے نے مسکرا کے فرمایا، بابا مجھے 2000 کا ایک فوجی دستہ دے دو، اپنا گھوڑا دے دو، اپنی ذوالفقار تلوار دے دو، ابھی صبح کا وقت ہے، شام سے پہلے پہلے اگر میں نے دریا خالی نہ کرایا تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ جاگنا بھائی علی والا، جاگنا۔ علی ابن ابی طالب نے پیشانی چومی، کہا بیٹا تمہیں دیر ہو جائے گی، علی کو آج جلدی ہے۔ دوسرا بیٹا آگے بڑھا، کہتا ہے یا علی مجھے 2000 نہیں، مجھے 1000 فوجی دے دو، اپنا دولدل دے دو، اپنی ذوالفقار دے دو، ابھی صبح کا وقت ہے، دوپہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے اگر میں نے یہ فوجیں واپس نہ بھگائی تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ یہی پہ ہاتھ رکھنا بھائی۔ علی ابن ابی طالب نے پیشانی چومی بیٹے کی، بیٹا تجھے دیر ہو جائے گی، علی کو جلدی ہے۔ 13 سال کے جناب عباس آگے بڑھے، مولا نے پیشانی چومی، عباس تمہارا ارادہ ہے جانے کا؟ جی بابا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جاگنا علی والو، جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو، جو جناب عباس کے علم اٹھاتے ہو، جناب عباس کی شجاعت کا پتہ ہے، جناب عباس کی وفا کو جانتے ہو، جناب عباس سے مسکرا کے ہاتھ جوڑے، بابا مجھے نہ فوج چاہیے، نہ 1000 چاہیے، نہ 2000 چاہیے، اور مجھے تیرا دل نہیں چاہیے، مجھے تیری ذوالفقار نہیں چاہیے، اور تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور حسین میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور میں کہنے لگا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں میدان میں جاؤں گا، اور کوفہ و شام
یا علی یا علی. اور ہر جنگ میں مولا کائنات نے اپنے فضائل بھی بتائے ہیں، اپنے پاک گھرانے کے فضائل بھی بتائے ہیں. یہ سب کچھ علی بادشاہ نے پیشانی چومی. جناب عباس کو اجازت ملی جنگ میں جانے کی. مولا نے اپنا امامہ رکھا جناب عباس کے سر پہ، اپنی نالین دی جناب عباس کو، اپنا پیرہن پہنایا جناب عباس کے بدن پر. اب روایت ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو گے، جناب عباس نے جب علی بادشاہ کی زرہ پہنی، تاریخ دانوں نے لکھا وہ ایک بالشت جناب عباس سے بڑی تھی. جاگنا بھائی. علی بادشاہ نے فرمایا جاؤ بھائی لوہار جراح کو بلاؤ، جو یہ لوہے کا کام کرتا ہے اس کو بلاؤ، میرے جناب عباس بیٹے جیسی برابر یہ زرہ ہو جانی چاہیے. صحابیوں نے دوڑنے کی کوشش کی، بھئی جلدی جلدی بلا کے لے آئیں، پانی ہے نہیں. جناب عباس نے پانی پلوانا ہے. جناب عباس نے مسکرا کے فرمایا او میرے بابا کی بزم میں بیٹھنے والے پاک صحابیوں، یہیں پہ رک جاؤ. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے عباس نے لوہے کی زرہ کو اس طرح چیرا جیسے چھوٹا بچہ کاغذ کو چیرتا ہے. ایسے نہیں پہ دونوں ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری. اس طرح چیرا جیسے چھوٹا بچہ کاغذ کو چیر دیتا ہے. علی بادشاہ نے ہر جنگ میں اپنی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں، بتائی، اپنے خاندان کی فضیلت بھی بتائی. میرا دل ہے جہاں میں نے کل بات چھوڑی ہے وہ بات ادھوری رہ جائے گی، مجھے وہ بات بھی پوری کر لینے دیں. سورہ یاسین میں نے تلاوت کی تھی، بات یہاں پہ رکی تھی کہ رسول خدا نے اپنے صحابیوں سے فرمایا تھا امام مبین میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، جس کی 4 دیواری باہر ہے اور پوری دنیا اندر ہے. یہ بات میں نے وہیں پہ لے کے آنی ہے، صفین کے میدان میں. رسول خدا نے فرما دیا، صحابہ نے سن لیا. ایک دن علی بادشاہ مسجد اعظم کوفہ کے منبر پہ صحابی کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑے، یا علی ہر بندہ آپ سے سوال پوچھنے آتا ہے، آپ جلدی جلدی فوراً اسے جواب دے دیتے ہو. مجھے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سوچ کے جواب دیا کرو، ہو سکتا ہے آپ کا جواب تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی. جاگنا بھائی، جو علی کی بلا سن کے خوش ہوتے ہو، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں انہیں اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہے. وہ ہستیاں ہیں، یہ یہاں پہ آ کے نہیں سیکھی، اللہ نے سکھا کے علم دے کے بھیجا ہے. علی بادشاہ مسکرائے. مولا نے فرمایا اچھا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً جواب دے کے کہتا ہے میرے ہاتھ کی مولا 5 انگلیاں ہیں. علی نے مسکرا کے فرمایا مجھے یہ بتا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ جاگو بھائی، میں کہیں جنگل میں تو نہیں پڑ رہا. مولا نے فرمایا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ مولا میرا ہاتھ ہے، 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، جب سے میں ہوش سنبھالا ہے میرے سامنے ہے، دن میں کتنی دفعہ میں اسے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے میری انگلیاں 5 ہیں. علی ابن ابی طالب قد آدم کھڑے ہو گئے، مسکرا کے فرمایا او بندہ خدا یاد رکھ میں اللہ کا بھیجا ہوا امام مبین ہوں، اور جس طرح تیرا یہ ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات علی کے سامنے ہے. پوری کائنات اسی طرح علی کے سامنے. علی بادشاہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا، تاریخ نے قبلہ اس کا نام لکھا راس الجالوت. راس الجالوت. اس بندے کا کیسر بھائی یہ دعویٰ تھا کہ میں جو بھی سوال علی ابن ابی طالب سے کروں گا، میرا دعویٰ یہ ہے علی کو اس سوال کے جواب نہیں آتے ہوں گے.
یہ اتنا بڑا دعویٰ کر کے مدینے میں آ گیا. اب جو منافقین تھے انہیں پتا چلا بھئی بہت بڑا یہودی عالم آیا ہے. ہماری تو اتنے سالوں سے کوشش لگی ہوئی تھی علی کو نیچا دکھائیں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوئے. یہ ایک یہودی عالم آیا ہے، اتنا بڑا اس کا دعویٰ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ملنا شروع کیا. توجہ نیاز حسین میں ایک طرف رکھنی ہے. منافقین کے ٹولے بھی اس یہودی عالم کے ساتھ سارے اکٹھے ہو گئے. آج علی ابن ابی طالب کو نیچا دکھائے گا یہ یہودی عالم. ڈٹ گئے. وہ بندہ آیا راس الجالوت، جس کا نام لکھا تاریخ میں. مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب تشریف فرمائے، ساتھ پاک باز صحابی جناب سلمان، مقداد، کمبر، ابو ذر، میثم. آیا سلام کیا. منافقین پیچھے بیٹھے ہیں. راس الجالوت یہودی بڑا عالم جس کا یہ دعویٰ ہے میرے پاس وہ سوال ہے کہ علی کے پاس بھی ان کے جواب نہیں ہے. کہتا یا علی میرے پاس ایسے سوال ہیں، میں آپ کے علم کا امتحان لینے آیا ہوں. مجھے پتا ہے جو سوال میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے. کوٹ خیرے والوں مجھے نہیں پتا تم کن خیالات میں گم بیٹھے ہو. علی ابن ابی طالب نے راس الجالوت یہودی عالم کو بھی دیکھا، اس کے بعد منافقین کے ٹولے کو بھی دیکھا. علی نے مسکرا کے فرمایا یہودی عالم تو میرے علم کا امتحان لینے آیا ہے، جا علی تجھے بتانے لگا ہے. اسی وقت اسی موقع پہ اسی مسجد میں انہی منافقین کے سامنے علی اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تیرے سوال بھی میں علی بتاؤں، ان کے جواب بھی میں علی بتاؤں. سوال بھی میں بتا دیتا ہوں، جواب بھی میں بتا دیتا ہوں. نہیں مولا سوال میں خود کروں گا. اب جاگ رہے ہو تو اس کے سوال ایسے عجیب و غریب ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بلائے علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے جواب سے. کیسر بھائی پہلا سوال یہودی عالم کہتا ہے مولا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. جس کو ان کے جواب آتے ہیں وہ بے شک چپ کر کے بیٹھے. یا علی مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. علی بادشاہ نے مسکرا کے فوراً بتایا او یہودی عالم شرک ایسی چیز ہے میرے اللہ کے لیے نہیں ہے. ہر بات جوش کی دعوت میں کی جائے تو آپ بولو. جاگنا علی والو. دوسرا سوال یا علی مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. اب منافقین تو حیران ہیں، اتنے مشکل سوال. مولا کے صحابی بھی حیران ہوئے. بھئی اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کا خالق ہے. یہ یہودی عالم کہہ رہا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. مولا نے مسکرانے کے بعد فرمایا او یہودی عالم تو بھی ناقص ہے، تیرے سوال بھی ناقص ہے. علی کا جواب سن. اللہ ہر چیز کر سکتا ہے لیکن میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھاؤ بھائی دونوں مل کے نعرہ حیدری. ظلم اللہ نہیں کر سکتا. حیران پریشان انگشت بدندان. تیسرا سوال کرتا ہے مولا مجھے یہ بتاؤ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو مسلسل کم بھی ہوتی ہیں مسلسل زیادہ بھی ہوتی ہیں. پوری دنیا اندر ہو اور امام مبین جس کی چار دیواری باہر ہے، پھر اس سے جو سوال پوچھا جائے علی بتانے پہ قدرت رکھتا ہے. کون سی چیز جو مسلسل دو چیزیں کم بھی ہوتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں. مولا نے مسکرا کے فرمایا دن اور رات دو چیزیں ہیں، کم بھی ہوتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں. حیران ہے بھئی جو سوال پوچھتا ہوں ابھی سوال ختم نہیں ہوتا، جواب پہلے آ جاتا ہے. مشکل سوالوں کی طرف آ رہا ہے. یا علی مجھے یہ بتاؤ خانہ کعبہ کے گرد سب سے پہلا چکر کس نے لگایا تھا. جاگنا علی والو. علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا او یہود
کہ بآواز بلند صلوات. اگر آپ کی طبیعت تازہ دم ہے تو میں اب اگلے سوالوں کی طرف آ رہا ہوں. یا علی مجھے بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی ہے؟ جاگنا علی والو. علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا جب موسیٰ نے اپنا عصا مار کے دریائے نیل میں رستہ بنایا تھا، وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی ہے. اگلا سوال کرتا ہے یا علی مجھے یہ بتاؤ اللہ کس کس جگہ پہ موجود ہے؟ کس کس جگہ پہ موجود ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ قادر مطلق ذات ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. کہتا ہے نہیں یا علی. منافقین خوش ہوئے، علی کو پھنسا لیا ہے یہودی عالم نے. جاگنا. نہیں یا علی مجھے ایسا جواب نہیں چاہیے، میری کتاب سے بتاؤ کہ اللہ کہاں کہاں موجود ہے. جاگنا. اپنی کتاب سے پوچھتا ہے، میری کتاب سے بتاؤ. علی بادشاہ نے فرمایا کتاب ساتھ لائے ہو؟ جی مولا. کھولو فلاں صفحہ، کھولو اس کا فلاں پیرا، کھولو فلاں سطر، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا یہودی عالم دیکھ، جناب موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا. جناب موسیٰ نے پوچھا تھا فرشتے تم کہاں پہ رہتے ہو؟ فرشتے نے کہا تھا اے موسیٰ میں تو آسمان کی بلندیوں میں رہتا ہوں. جناب موسیٰ نے پوچھا تھا اچھا تو مجھے یہ بتا تو جو اتنا اوپر رہتا ہے تیرے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس فرشتے نے کہا تھا موسیٰ میرے قریب تو میرا اللہ ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک اور فرشتہ آیا تھا. موسیٰ نے پوچھا تھا فرشتے تم کہاں پہ رہتے ہو؟ اس نے کہا تھا میں زمین کی گہرائی میں رہتا ہوں. موسیٰ نے پوچھا تھا تم جو اتنا نیچے رہتے ہو وہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اس فرشتے نے کہا تھا وہ میرے قریب تو میرا اللہ ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ بدبخت عالم تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا، وہ میں نے یہی تو کہا تھا آسمان کی بلندی میں بھی اللہ ہے، زمین کی گہرائی میں بھی اللہ ہے. یا علی یا علی. اگلا سوال. جاگ رہے ہو؟ اب اگلا سوال اس کا آخری سوال تھا. بالکل آرام سے آپ نے سننا ہے، سمجھ کے سننا ہے. آخری سوال تھا، اس کے بعد اس کے پاس سوال نہیں تھے. لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے کیسے بھائی اس نے سوال کے اندر سے سوال نکالنا شروع کیے ہیں. میں وہ سنانا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس طرح سنو گے، لیکن میری ڈیوٹی ہے میں نے آپ کو یہ بات مکمل سنا کے جانی ہے. کہتا ہے یا علی مجھے پھر یہ بتاؤ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں اور مجھے یہ بتاؤ کون سی چیز ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ آخری سوال تھا اس کا. علی بادشاہ نے جواب دیا، اس نے اس کے اندر سے سوال نکالنا شروع کر دیے. کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز ایک ہے اس کا دو نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا اللہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز دو ہے جس کا تین نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا دن اور رات دو ہے ان کا تیسرا نہیں ہے. کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز تین ہے اور جس کا چار نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا لو قلم کرسی یہ تین ہے ان کا کوئی چوتھا نہیں ہے. کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز چار ہے جن کا پانچ نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا زمین پہ اللہ نے آسمانی کتابیں چار بھیجی ہے، ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے، ایک قرآن ہے. یہ چار ہے ان کی پانچ بھی نہیں ہے. کہتا ہے یا علی مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز پانچ ہے جس کی چھٹی نہیں ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا نمازیں دن میں 5 واجب ہے ان کی چھٹی نہیں ہے. کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز 6 ہے جس کا 7 نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے، ان کا 7واں نہیں ہے. کہتا ہے یا علی بتاؤ وہ کون سی چیز 7 ہے جس کا 8 نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ زمین و آسمان کی تعداد 7 ہے ان کا کوئی 8واں نہیں ہے. کہتا ہے یا علی بتاؤ کون سی چیز 8 ہے جس کا 9 نہیں ہے؟ علی نے فرمایا اللہ کے عرش کو 8 بڑے فرشتوں نے اٹھایا ہے ان کا 9واں نہیں ہے. کہتا ہے یا علی سر اٹھا میری طرف دیکھ. یا علی مجھے بتاؤ وہ
کا 14 نہیں ہے. علی نے فرمایا اور جب یوسف نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے دیکھے تھے, ایک چاند کو دیکھا تھا, ایک سورج کو دیکھا تھا, اور یہ 13 ہے, ان کا 14واں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یا علی مجھے بتا وہ کون سی چیز ہے جو 14 ہے ان کا 15واں نہیں ہے. علی ابن ابی طالب منبر پہ کھڑے ہو گئے, اپنے سینے پہ ہاتھ مارا, او والذی نفسی بیدہ, اور مجھے قسم ہے اس ذات کبریا صفات کی اور جس کے قبضہ اقتدار میں علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے. اور یہودی عالم تو بھی سن اور منافقین تم بھی سنو, اللہ نے اپنا علم عطا کر کے ہم 14 کو بھیجا. جنگ صفین بھولے تو نہیں ہو, میں آ گیا ہوں. علی ابن ابی طالب دلدل پہ سوار ہوئے, دونوں فوجوں کے درمیان علی نے اپنا گھوڑا روکا. جاگنا جو صفین سننے آئے بیٹھے ہو. علی ابن ابی طالب نے خود کو رکابوں پہ بلند کیا, فرمایا دونوں فوجوں میری بات غور سے سنو. الموت فی حیاتکم والحیات فی موتکم. کہنے والی آمستی نہیں ہے, محمد رضا ہاشمی نہیں کہہ رہا, علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے. جاگنا بھئی علی والو, جنگ صفین ہے, صفین کا میدان ہے. علی ابن ابی طالب نے گھوڑے پہ بلند ہو کے فرمایا الموت فی حیاتکم والحیات فی موتکم. مولا نے فرمایا تمہاری موت تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی تمہاری موت ہے. توجہ سے سن لیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے, زندگی موت کیسے ہو سکتی ہے. جاگنا علی ابن ابی طالب نے تشریح کی ہے, صحابہ آگے آئے, یا علی بات سمجھ میں نہیں آئی. الموت فی حیاتکم والحیات فی موتکم. تمہاری موت تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی تمہاری موت ہے. علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا اور میرے صحابیوں تم بھی سن لو, اور کوفہ کی فوجیں تم بھی سن لو, اگر علی کو چھوڑ کے تم زندہ رہے تو تمہارے سے بڑا مردہ کوئی نہیں. اگر علی کے ساتھ تم مر بھی گئے قیامت تک زندہ رہو گے. دونوں ہاتھ بلند کرو بھائی, نعرہ حیدری. جناب عباس علمدار حملہ کرنے کے لیے تیار. بالکل, اب جو میں اگلی آپ کو مولا کے جنگ کا حملہ بتانے لگا ہوں, کوئی جوش کتابت نہیں ہے, کیونکہ جوش کتابت میں وہ خوبصورتی جملے کی آئی نہیں سکتی جو آپ کو آرام سے سمجھانے میں آئے گی. میں نے دیکھنا ہے آپ جوش والا جملہ تو بڑا خوبصورت سنتے ہو, آرام والا جملہ کیسے سنتے ہو بھی پتہ چل جائے گا. جناب عباس علمدار 13 سال ظاہری عمر ہے. توجہ نے اعظم صاحب میری طرف رکھنا بھائی, ظاہری عمر 13 سال ہے. میدان میں گئے, آگے سے کون سا بڑا پہلوان آیا, تاریخ نے لکھا اس کا نام ہے ابو شاسا, جو کافرین کا منافقین کا کوفہ و شام کی طرف سے آگے بڑھا. اب ابو شاسا وہ بڑا پہلوان تھا جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا. کیا بات نہیں, آپ جھومیں اس بات پہ بھی. وہ پہلوان آگے ہے جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا. یہاں پہ قمر بنی ہاشم 13 سال کا عباس آگے آیا ہوا. فوج کی طرف دیکھ کے مڑ کے کہتا ہے کیسر بھائی, اور تم میں اتنا بڑا پہلوان تھا اور تم نے مجھے 13 سال کے بچے کے سامنے بھیج دیا ہے. جناب عباس نے مسکرا کے فرمایا او ابو شاسا, اور جن 100 سے تو لڑتا تھا وہ اور ہے عباس, حملہ. کتابوں میں کیا ہے, یہاں سے مولا کی فوج دیکھ رہی ہے, اب کوئی جوش و کتابت نہیں ہے. ابھی آپ کی توجہ کا میں نے, آپ امتحان پڑھنے والوں کے لیتے ہو, آج آپ کا پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں رہ کے سنتے ہو. یہاں سے مولا کی فوج حملہ دیکھ رہی ہے. میدان میں صرف 2 بندے, ایک مولا ایک ابو شاسا. ادھر سے وہ والی فوج بھی دیکھ رہی ہے. حملہ شروع ہوا, خاص توجہ, حملہ شروع ہوا. اب
लोग कहते हैं हम देख रहे थे तलवारें आपस में टकराने की आवाजें भी आ रही थी। जागना भाई, जागना भाई, जागना भाई, अली वालों जागना। घोड़े पे दोनों, जनाब अब्बास भी अपने घोड़े पे है, अबू शाह साहब अपने घोड़े पे है। कहते हैं घोड़ों की टापों से जो मट्टी उड़ी, हमें अब नजर नहीं आ रहा कि भाई दोनों जवान कैसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमें तलवारें आपस में टकराने की जो चमक पैदा होती है वो नजर आ रही थी। काफी देर हमला होता रहा। जागना भाई, मुझे नहीं पता इतनी मेहनत करने के बाद जो मैं जुमला देने लगा हूँ आपने अपने दिलों पे लिखना है या आपके सरों से गुजर जाएगा। ये बंदे कहते हैं, मौला के फौजी भी कहते हैं, सामने वाले भी कहते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा था, मट्टी ज्यादा थी, लेकिन हमें तलवारों की चमक नजर आती थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवाजें भी आती थी। ये कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, धूल मिट्टी गर्द जब नीचे बैठी, हमने देखा जनाब अब्बास भी अपने घोड़े पे बैठे हैं, अबू शाह साहब भी अपने घोड़े पे बैठे हैं। दोनों अपने अपने घोड़े पे बैठे। सहाबी अली इब्न अबी तालिब के परेशान हुए, दौड़ते हुए आए, या अली, मौला अली भी अपने बेटे का हमला देख रहे थे। जागना, या अली आपके सामने है, तलवारों की आवाज आई है, घोड़ों की टापों से धूल उठी है, हमें नजर तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब धूल नीचे बैठी है, दोनों जनाब अब्बास अलमदार और अबू शाह साहब अपने अपने घोड़े पे बैठे हैं। अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरी बस में बैठने वाले पाक सहाबियों, अभी थोड़ी देर रुको, अब्बास तुम्हें अपनी बहादुरी का जौहर दिखाता है। जागना कोट खैरे वालों, और जो जनाब अब्बास के मुरीद बैठे हो, थोड़ी देर के बाद अब हर बंदा देख रहा है जनाब अब्बास अपने घोड़े पे है, अबू शाह साहब अपने घोड़े पे है। जनाब अब्बास अलमदार ने अपनी तलवार की नोक अबू शाह साहब के कंधे पे रख के थोड़ा सा धक्का दिया, आधा अबू शाह साहब इधर गिर गया, आधा इधर गिर गया। खुतबा एक जुमला मैं आपको भी सुनाने लगा हूं, जागना अभी पता चल जाएगा। किबला जनाब अब्बास अलमदार खुतबा दिया है। मैंने पहले दिन आपको कहा नहीं था इनके मिंबर नहीं समझ में आते, कभी ऊंटों के परानों का मिंबर, कभी घोड़े की जीन का मिंबर, कभी काबे की छत का मिंबर। जागना अली वालों, जागना अली वालों, जनाब अब्बास अलमदार के खुतबे का पहला जुमला मैंने अभी देख लेना है, कैसे सुनने लगे हो। दो इशारे हैं, जब मैं इधर इशारा करूं ना इस ऐसे, क्योंकि जनाब अब्बास अलमदार ने भी इशारा करके बात की है, मैं वैसे ही आपको समझाने लगा हूं बिला तशबीह। जब मैं कैसर भाई ऐसे इशारा करूं तो आपने समझना है ये काबे की तरफ इशारा है, क्योंकि जनाब अब्बास अलमदार ने काबे पे खड़े होके खुतबा दिया है, काबे पे खड़े होके खुतबा दिया है। जो शामी आए हुए थे राम बांध के, तलवारें छुपा के, उनकी आंखों में आंखें डाल के जनाब अब्बास अलमदार ने खुतबा दिया है। जो इशारा इधर करूंगा वो होगा काबे की तरफ, जो इशारा ऐसे करूंगा जनाब अब्बास अलमदार ने किया हुसैन बादशाह की तरफ। आपने बात समझ लेनी है, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे आपको समझाना है। काबे की छत नीचे है, अली इब्न अबी तालिब का अली, जनाब अब्बास काबे की छत पे है। जनाब अब्बास अलमदार ने खुतबा देना शुरू किया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही व कूफियों शामियों, हम्द है उस खुदा की जिसने इस काबे को हुसैन के बाबा के कदमों के जरिए इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही, और यही तो वफा है। जनाब अब्बास अलमदार पे हम कुर्बान क्यों होते हैं? हुसैन बादशाह, अली इब्न अबी तालिब जनाब अब्बास के बाबा नहीं थे। वफा यही है। हुसैन बादशाह के सामने जनाब अब्बास अपना बाबा अली को नहीं कहते थे। मौला कह सकते थे मेरे बाबा के कदमों के जरिए अल्लाह ने काबे को इज्जत दी है, नहीं, मेरे आका हुसैन के बाबा के कदमों के जरिए अल्लाह ने इस काबे को इज्जत दी है। अगला जुमला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही फमन काना बिल बैत अमसन
فاسبح قبلتن، جناب عباس نے فرمایا او جب میرا بابا اس خانہ کعبہ میں آیا اس سے پہلے یہ عام گھر تھا، میرے بابا کے بعد تمہارا قبلہ بن گیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے نعرہ حیدری، مل کے آواز بلند صلوات۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ قافلہ جب مدینہ سے روانہ ہونے لگا نا، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے، شیعوں ہمارے مصائب میں شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا کس طرح رویا جائے؟ آنکھوں سے خون جاری ہوا، بین کر کے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بین کر کے روتی ہے۔ 3 محرم قافلہ روانہ ہونے لگا۔ بہت سن چکے ہو علی کی علی بیٹی جسے چلنے کا طریقہ نہیں آتا محمل کے قریب آئیں، بی بی پاک کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں۔ حسین بادشاہ نے پوچھا بہنا، وہ میری شریکت الحسین بہنا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بی بی پاک نے رو کے فرمایا اگر آپ نے توجہ کی یہیں پہ پرسہ ہو جائے گا۔ بی بی پاک نے فرمایا حسین بھیا مجھے معمل پہ چڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ماتم کر کے کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے، ان کا صدقہ بن کے چلے جاتے۔ بھیا مجھے معمل پہ سوار ہونا نہیں آتا۔ مولا نے فرمایا عباس میرے قریب آؤ۔ جناب عباس قریب آئے۔ وفا کو ہم کیوں روتے ہیں؟ جناب عباس پہ کیوں روتے ہیں؟ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ جناب عباس بیٹھتے 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 زمین پہ بیٹھے، اپنا زانو رکھا بی بی پاک کے سامنے، بین کر کے کہتے ہیں بسم اللہ آؤ میری شام کی مسافرہ آقا زادی۔ عباس کے زانوں پہ عباس کے زانوں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جا۔ رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا عباس میں تیرے پہ راضی ہوں، تو نے وفا کر دی، لیکن میں عالیہ کہہ رہی ہوں مجھے آج وہ سوار کرے جو شام میں مجھے بن پلانے معاملوں سے اتارے۔ جناب سید سجاد اس وقت تک بیمار نہیں تھے جب بیویوں کو گھر سے باہر مدینے کی گلیوں میں دیکھا، اور تب یہ جوان علی ابن ابی طالب کا پوتا بوڑھا ہو گیا۔ مولا نے آگے بڑھ کے فرمایا بسم اللہ میری امت کی سزائی ہوئی پھپھی، اور میری 36 شہروں کی مسافرہ پھپھی۔ رونے والوں قافلہ تیار ہو گیا۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے، جناب عباس علمدار اور مدینہ کی گلیوں میں سر مار مار کے کہتے ہیں او مولا مجھے آج تو اجازت دے دو، اور مجھے صفین میں اجازت ملی اور میں نے کافروں کو دور بھگایا، او کاش مجھے اجازت مل جائے اور میں دیکھوں گا کون ہمیں بے وطن کرتا ہے۔ رونے والوں جناب حسین نے فرمایا عباس اور یہ میرے نانا کا پاک شہر ہے، یہاں پہ جنگ نہیں کرنی۔ رونے والوں مولا نے فرمایا عباس قافلہ العظمت للہ، یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مصائب میں رونے کا۔ مولا نے فرمایا عباس قافلہ کیوں نہیں چلا رہے؟ جناب عباس کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل، رو کے فرمایا میرے آقا حسین چھوٹے 6 ماہ کا صغیر علی اصغر نہیں آ رہے، اپنی بیمار بہن کے پاس رہ گئے وہ سفر میں، کیونکہ لسٹ میں نام تو لکھوایا تھا مولا نے۔ جناب حسین نے فرمایا کسی نے لانے کی اجازت، کسی نے لانے کی جرات نہیں کی۔ جناب عباس نے فرمایا مولا ہر کوئی لینے گیا ہے، علی اصغر اپنی بہن سے جدا نہیں ہوتا۔ رونے والوں کربلا کے قریب حسین نے چلنا شروع کیا، اپنی بیمار بیٹی کے قریب آئے، بی بی نے دونوں کو آتے دیکھا، بی بی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بابا اپنی مرضی سے اصغر آ جائے تو لے جانا، اگر اصغر نہ آئے تو زبردستی نہ کرنا، اور جس نے ماتم کرنا ہے۔ مولا نے فرمایا او میرا علی اصغر بیٹا آؤ عراق چلے، او علی اصغر آؤ کربلا چلے، او علی اصغر آؤ مسافرت پہ چلے۔ رونے والوں تاریخ نے لکھا علی اصغر نے باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈالی، اپنی بہن کو نہیں چھوڑا۔
مولا نے دیکھا علی اصغر نہیں آ رہا، مولا جھکتے 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 علی اصغر مولا کے کان پہ اپنے لب رکھے، حسین نے کوئی ایسی بات کہی، او مولا جناب علی اصغر نے ہاتھ نکالے، او اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ او بلند کر کے کہا، او بسم اللہ میرا غریب بابا، او بسم اللہ امت کا ستایا ہوا بابا، او بسم اللہ 71 لاشیں اٹھانے والا بابا، او بی بی پاک نے، او جناب علی اصغر ماتم کرو بھائی، ماتم کر کے کہو کاش ہم مدینہ میں ہوتے، یہی حق ہے بے غریبوں کے مسائل میں رونے کا۔ جناب علی اصغر ہاتھ بڑھا کے حسین بادشاہ کے دست مبارک پہ آئے، حسین بادشاہ کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا علی اصغر خود آ گیا ہے، بے شک اسے کربلا لے جا،